شیری صاحبہ یہ بتائیے گا کہ صدقہ جو ہے وہ ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ مصیبتوں کو آفات کو دور کرتا ہے، ٹال دیتا ہے، اور موت کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ صدقے سے ٹل جاتی ہے. تو صدقہ کس طرح ڈیفیکلٹیز کو ریموو کرتا ہے یہ بتائیں. جیسے کہ صدقے کے بہت سارے فوائد ذکر کیے گئے. ایک تو اس سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. وہ روایت بہت معروف ہے کہ جب ایک خاتون کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد جناب کسی نبی نے انہیں جا کر بتایا کہ یہ آج خوشی منا رہے ہیں لیکن کل یہی وہ ہوں گے کہ جو اس گھر میں غم سے رو رہے ہوں گے، کیونکہ ان میں جو دلہن ہے اس کا انتقال ہو گیا. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جب اگلا دن آیا تو دیکھا کہ بالکل اسی انداز سے خوشیوں کو منایا جا رہا تھا. سوال کیا کہ تم نے کون سا ایک ایسا عمل انجام دیا تھا کہ جس کی وجہ سے تمہاری موت آ رہی تھی مگر وہ ٹال دی گئی. تو بس آواز دی. اس دلہن نے کہا کہ جب کوئی فقیر اس دروازے پر آیا تھا اور اس نے مدد طلب کی تھی تو میں نے جا کر اسے صدقہ اور خیرات دیا تھا، جس کا سبب یہ ہوا، اس زمانے کے نبی نے بتایا کہ جس کا سبب یہ ہوا کہ کیونکہ تم نے صدقہ دیا تھا لہٰذا پروردگار عالم نے تمہاری موت کو ٹال دیا. لہٰذا ایک ثواب اور ایک عمل، بہترین عمل جو صدقے کے حوالے سے انسان کے زندگی پر اثر ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی موت سے دور کر دیا کرتا ہے اور مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. شیری جی یہ بھی بتائیے کہ صدقہ اور صدقہ جاریہ میں کیا فرق ہے؟ صدقہ یوں تو ویسے ہی صدقہ ہے، لیکن صدقہ جاریہ اگر کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جائے اور وہ کسی ایسی چیز کو اپنی زندگی میں چھوڑ کر جائے کہ وہ خود تو مر جائے لیکن اس چیز کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوتا رہے. جیسے کہ خود قرآن میں سورہ یاسین میں خدا نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ یقیناً ہم ہی انسان کو موت کے بعد زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور وہ آثار جو وہ زندگی چھوڑ کے گئے ہیں ہم اسے لکھ بھی رہے ہیں اور اس کو بہترین طریقے سے اس کے زندگی میں اسے شامل بھی کیا کرتے ہیں. لہٰذا صدقے کے حوالے سے جو ملتا ہے کہ صدقہ انسان اپنی ڈیلی لائف کو جو دیتا ہے وہ، اور دوسری چیز جو انسان زندگی میں ایسی چیزیں چھوڑ کر گیا ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی کام آتی رہتی ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے. صحیح. اچھا صدقے کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں، چیریٹی کی ٹائپس ہوتی ہیں. ہمیں دین میں بہت زیادہ دفعہ الگ الگ موقعوں پہ چیریٹی کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، فطرانہ دینے کا، الگ الگ چیزیں ہمیشہ گیونگ سکھائی گئی ہے کہ دوسروں کو دیں. تو یہ جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں یہ ذرا بتائیے گا کون کون سی ٹائپس ہیں. ایک زکوٰۃ ہو گئی جو ہمیں نکالنی ہوتی ہے، ایک عید پہ پیسے نکالنے ہوتے ہیں، اینڈ تھرو آؤٹ صدقہ نکالنے کا کہا جاتا ہے. تو ٹائپس ہیں صدقوں کی، اگر آپ وہ بتا سکیں. صدقہ ویسے تو کسی کو دینا ہے، لیکن وہی آپ نے جو فرمایا کہ عید کے وقت جو دیا جاتا ہے اس کے الگ الگ نام ہیں. ایک فطرے کے حوالے سے معروف ہے جو عید الفطر پہ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے دوسرے صدقات ہیں، لیکن ان سب صدقات میں جو ایک کامن چیز ہے وہ یہی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے بندوں کے ذریعے سے جو خدا نے مال ایک انسان کو دیا ہے، ظاہر ہے اس کا اپنا کمال نہیں ہے. ایک انسان کو اگر خدا بہت زیادہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جتنا دے رہا ہے وہ اسی کے لیے ہے. پروردگار عالم نے اس انسان پر کہ جس کو بہت زیادہ دیا گیا ہے اس کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ یہ اپنے مال کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، کیونکہ پروردگار عالم نے دوسروں کا حصہ بھی اسے دے رکھا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا رہتا ہے. بالکل. اچھا ایک سوال میرا اور ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو صدقہ دو وہ بیسٹ چیز دو، اپنی سب سے اچھی چیز کو دینا سب سے اچھا صدقہ ہوتا ہے، نہ کہ وہ چیز دینا جو اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب تو وہ لینے والا بھی نہ لے شاید.
تو اچھا صدقہ دینا، اور جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ صدقے کو چوم کر دو کیونکہ وہ تمہارے پاس سے رب کے پاس جا رہا ہے، رب کی راہ میں تم دے رہے ہو. تو صدقے کو بیسٹ صدقہ دینا یا سب سے اچھی چیز کا صدقہ دینا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے اس کے لیے خود روایات بھی بہت زیادہ موجود ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے نہ دے دو جو چیز تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے. لہٰذا صدقہ اسی وقت بہترین صدقہ بنتا ہے کہ جب انسان اس چیز کو راہ خدا میں دے جو اسے بہت زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے. لہٰذا بہت فرق ہے اس میں کہ انسان کچھ راہ خدا میں دے، اور بہت فرق ہے اس میں کہ انسان وہ کچھ دے جو اسے خود کو بہت زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے. جی. اور آخری سوال آپ سے شیریں جی کہ صدقے کے کچھ فارمز بتائیں کہ جیسے کچھ لوگ دودھ کا دیتے ہیں یا جانور کا بھی صدقہ ہوتا ہے، تو کیا کیا فارمز ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان اگر صدقے کو دے رہا ہے تو اس صدقے کے اندر بہت ساری قسمیں ہیں، وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ انسان علم دے سکتا ہے، انسان اپنے بہترین وقت کو صرف کر سکتا ہے، انسان کسی کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے. لیکن ایک صدقہ ہے جو خاص طور پر انسان جب بہت زیادہ بیماریوں میں ایک کا وہ صدقہ ہے جو جان کے بدلے جان کا صدقہ دیا جاتا ہے، جسے ہم کسی بھی جانور کے ذریعے سے اسے مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں. لہذا یہ وہ صدقہ ہے جو انسان کے بہت مصائب اور آلام اور انسانی جان پر جو مشکلات ہوتی ہیں اسے بہت زیادہ اس کی افادیت رکھتا ہے. اور اگر اس صدقے کو کوئی انجام دے تو اس کی مال کی گارنٹی خود پروردگار عالم لیتا ہے.